بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال النبي صلى الله عليه وسلم الذين يذكرون الله برؤيتهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان محترم اور اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، حفاظ اعظام، پس پردہ بیٹھی ہوئی خواتین اسلام، آج جس ادارے میں آپ حضرات بیٹھے تھے، مولانا عظیم الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے ابتدائی ساتھیوں میں سے تھے. فرق اتنا تھا کہ وہ درجہ حفظ کر لیتے اور میں عربی درجات کی ابتدائی درجات میں شامل تھا. یہ بیچ میں جو بچے آپ نے بٹھا رکھے ہیں، یہ کبھی نظام سمجھنے میں نہیں. ان کو پیچھے اگر پہلے ہی سے کر دیتے تو یہ دقت نہ آتی. اب وہاں بیٹھ جائیے اور تھوڑا نگرانی کریے. میرا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا. ایک کہاوت کہی جاتی ہے کہ اگر کسی کی حقیقت جاننا ہے تو اس کے ساتھیوں اور اس کے دوستوں سے پہچانو. وہ بے تکلف ہوتا ہے، اس کی شب و روز اندھیرے اور اجالے کے سارے حالات اس کے سامنے ہوتے ہیں. دو لوگ ہوتے ہیں، ایک ساتھی ہوتا ہے، ایک میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے. ان دو رشتوں کے اندر عجیب اللہ نے صفات رکھی ہیں کہ ہر ایک دوسرے کو ہر کوئی خوب اچھی طرح سے واقف ہوتا ہے. آج کے زمانے میں اور آج کے وقت میں آپ سے یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا عظیم الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا متقی، پرہیزگار، شب بیدار، تہجد گزار اور خوف و خشیت کا مالک انسان نوجوان علماء میں ملنا مشکل ہے. ان کا وہ ابتدائی دور جس دور میں انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کی شروعات کی تھی، انتہائی غربت کا زمانہ، انتہائی کم پرسی کے حالات تھے. لیکن اللہ جسے نوازتا ہے تو یوں ہی نہیں نوازتا. انہوں نے غربت کو اور تمام طرح کی پریشانیوں کو پیچھے کر کے اللہ کے دین کی خاطر ہمیشہ ڈٹے رہے. اللہ نے انہیں کامیاب کیا. ایک کامیاب مدرس کی حیثیت سے، کامیاب استاد کی حیثیت سے اور ایک کامیاب عالم ہونے کی حیثیت سے اللہ نے انہیں مقبول بھی کیا. ظاہر ہے حضرت مولانا اسلام الحق صاحب دامت برکاتہ نے ابھی اپنے سارے تجربات بیان کیے ہیں جو ان کے مدرسے کے ساتھ انہوں نے رہ کر کے کیے.
بہرحال میں بھی دعا گو ہوں اور ہمیشہ یہ قلق رہے گا کہ حضرت مولانا عظیم الدین ہمارے درمیان میں نہیں ہے۔ یہی جگہ ہے جس جگہ پر مولانا نے جب چھپڑ ڈالا اور پٹائی کروا لی تو مجھ سے اور مفتی عبدالرحمن صاحب سے آ کر کے کہنے لگے مفتی صاحب چلیے تھوڑی دعا کرا دیجئے چل کر کے۔ میں نے کہا کیا منظر ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے مدرسے کی ابتدا اور شروعات کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کچھ بچوں کو بٹھا کر کے بسم اللہ کرا دیں۔ یہی جگہ، اسی جگہ پر ہم دونوں لوگ آئے اور بغیر کسی کوئی اہتمام کے صرف ہم لوگ چند لوگ بیٹھے اور بچوں کو بٹھا کر کے بسم اللہ کرا دیا۔ اللہ نے آج اس کو یہاں تک پہنچایا ہے کہ باقاعدہ ایک حال بھی بن گیا، کچھ تعمیرات بھی ہو گئی اور چاروں طرف سے حد بندی بھی ہو گئی، اور اللہ نے چاہا تو آپ حضرات نے جیسے کہ حضرت مولانا نے آپ سے وعدہ لیا اور جو آپ سے کہا ہے اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ یہ ایک بہترین قلعے کی شکل میں وجود میں آئے گا انشاءاللہ۔ مولانا رحمت اللہ علیہ کی آخری زندگی کے لمحات اس ادارے کو ترقی پہنچانے میں تھے۔ اب مولانا صاحب کا تذکرہ صرف اس کے ساتھ کریں کہ مولانا کی جو روش تھی، مولانا کی جو فکر تھی، مولانا کی جو سوچ تھی، اس اعتبار سے یہ ادارہ کھڑا، اور میں بہت وثوق کے ساتھ، بڑے اعتماد کے ساتھ ان کے دونوں بھائیوں پر میں بہت وثوق کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ یہ حضرات انشاءاللہ اپنے ہر اعتبار سے اپنے کاندھوں پر اس بوجھ کو اٹھا کر کے اس ادارے کو ترقیات تک پہنچائیں۔ میرے عزیز و بزرگ دوستو، بات چلی، میں نے قرآن کریم کی تلاوت بیان کی ہے اور ایک حدیث بیان کی ہے، تھوڑا بات حضرت مولانا کے سلسلے میں بات چلی ہے تو تھوڑا اور باتیں میں آپ سے عرض کر دوں۔ حالات کے تقاضے کے اعتبار سے ابھی لاک ڈاؤن لگا اور لاک ڈاؤن کے بعد حالات انتہائی ابتر ہو گئے، اور معاف کیجئے گا مدرسے بند، مسجدیں بند، ساری چیزیں بند ہو گئیں، کاروبار کرنے والے اندر سب کاروبار بھی کرتے رہے، کوئی مسئلہ نہیں آیا کسی کا کوئی مسئلہ نہیں آیا۔ امام کی تنخواہ بند ہو گئی، مدرس کی تنخواہ بند ہو گئی، کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے۔ یہ بڑا المیہ ہے، میں قوم کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ علماء جب آپ کے سامنے بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائیں تبھی علماء کی آپ خیال کریں گے؟ یہ بڑا مسئلہ ہے، میں اہل علم حضرات کے سامنے یہ گستاخی کر رہا ہوں، بڑا مسئلہ ہے۔ جانے کتنے ایسے خون آئے، مجھے افسوس ہوا کہ گاؤں کے گاؤں اور شہر کے شہر لوگوں نے اپنی یونٹوں کے اندر اپنی سماجی تنظیموں کے ذریعے سے اور تمام طرح کے وسائل کے ذریعے سے انہوں نے لوگوں کی خدمتیں کی۔ میں ان کو سلام کرتا ہوں ان کی خدمت پر، بغیر کسی مذہب کے، بغیر کسی مسلک کے، بغیر کسی قوم و برادری کے تفاوت کے اور کسی طرح کی کمی بیشی کر کے انہوں نے ہر طرح کی خدمت کی۔ لیکن ذرا مجھے یہ سوال میں آپ سے یہ کر سکتا ہوں، کیا کسی مولوی سے، کسی امام سے، کسی مؤذن سے، کسی مدرسے میں پڑھانے والے استاد سے آپ نے ایک بار سوال کیا تھا حضرت آپ کا کیا خیال ہے، آپ کا کیا حالات، آپ کے گھر میں چولہے جلے کہ نہیں چلے؟ دو تین دن ایسے افرادوں کو میں نے دیکھا ہے اور ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جن کے اوپر آپ کو یقین نہیں آ سکتا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور وہ کہتے تھے مفتی صاحب کو انتظام کرا دیں۔ یہ قوم کی ذمہ داری ہے، علماء کو بھیک مانگنے پر مجبور نہ کریں، بالکل نہیں۔ مدارس میں جو چندے آتے ہیں یا علماء جو چندہ لینے کے لیے جاتے ہیں یا آپ سے مانگتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ کیا بھی ہے، چندہ مانگا بھی ہے، اور صحابہ کی سنت یہ ہے کہ چندہ دیا بھی ہے۔ اس لیے اسے حقیر نہ سمجھیں، اسے حقیر نہ سمجھیں، یہ بھی کام ہے، یہ بھی کریں گے انشاءاللہ، اور سارے کام اسی طریقے سے چلیں گے۔
تو میرے عزیزو، یہ تو میں تمہیدی طور پہ بات کر رہا ہوں کہ اس وقت حالات اور اس وقت کے حالات میں اور زیادہ تبدیلی آ گئی۔ لاک ڈاؤن کیا لگا؟ ہماری نمازوں پہ لاک ڈاؤن لگ گیا۔ لاک ڈاؤن کیا لگا؟ ہمارے روزوں پہ لاک ڈاؤن لگ گیا۔ لاک ڈاؤن میں روزہ رکھا کس نے رکھا؟ خوب اچھی طرح جانتے۔ اور ترکی کا ڈرامہ کیا چلا؟ روزے نمازیں چلی گئی، لوگوں کے نوافل چلے گئے، تراویح چلی گئی، اور اس کے فضائل بتاتے ہوئے لوگ تھکتے بھی نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جبرائیل امین نے باقاعدہ اس فلم کو ریلیز کرایا ہے کہ اگر رمضان کے مہینے میں آپ اس کو سنیں گے، اس کو دیکھیں گے تو 70 لاکھ کا ثواب ملے گا۔ معاف کریے گا، میں نوجوانوں سے اور بزرگوں سے بڑے ادب کے ساتھ، معافی کے ساتھ یہ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ یہ سب مسائل بے وجہ اور بے وجہ نہیں ہوئے، یہ ہم نے کیے، اپنے اعمال سے کیے۔ آپ جانے، آپ کا رب جانے۔ آگے جو میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، حالات بگڑے، یقیناً بگڑے اور بگڑ رہے ہیں، اور ان حالات کے اندر مسلمانوں کے اندر بے چینیاں، اضطراب، پریشانیاں اور طرح طرح کے وسائل پیدا ہو رہے ہیں، خوف پیدا ہو رہا ہے، ڈر سمایا ہوا ہے، اور دلوں کے اندر غیر اطمینان کی تمام ساری صورتیں نظر آ رہی ہیں۔ ان حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، صرف اس پر انشاءاللہ آپ کے سامنے گفتگو ہے۔ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اول تو بات یہ ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے اس کے دل میں خوف نہیں آتا۔ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے اس کے دل کے اندر خوف نہیں آتا۔ جہاں پر ایمان ہوتا ہے وہاں ڈر نہیں آتا۔ وہ کسی حالات سے نہیں ڈرتے، وقت کے تمام سارے معاملات سے نہیں ڈرتے، طوفانوں سے ٹکرانا ان کا شیوا ہوتا ہے، حالات کو اپنے اعمال کے ذریعے سے پلٹنا ان کا کردار ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو یاد رکھیے گا، خوف اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، اور حالات ہمارے سامنے نہیں آئیں گے تو کس کے سامنے آئیں گے؟ کس کے سامنے آئیں گے؟ مجھے بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مقدس ترین شخصیت اس کائنات میں کوئی پیدا ہوئی ہے؟ ارے کائنات کی بات کرتے ہو، ارے نبی کا کوئی مشابہ تک نہیں پیدا ہوا، نہ پیدا ہوگا۔ میرے نبی پر حالات نہیں آئے، میرے صحابہ پر حالات نہیں آئے، پیغمبر کے شہیدوں پر حالات نہیں آئے، پیغمبر کے ماننے والوں پر حالات نہیں آئے۔ وہ بھوکے نہیں رہے، انہوں نے پتھر اپنے پیٹوں پر نہیں باندھا، وہ ریت کے میدان میں نہیں لیٹے، انہیں زنجیروں میں جکڑا نہیں گیا، کیا انہیں تلواروں کے ذریعے سے شہید نہیں کیا گیا، کیا ان کا جسم ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا گیا؟ ارے کون سے حالات ہیں اور کون سا ظلم ہے جو ان لوگوں کی ذات پر نہیں کیا گیا؟ یاد رکھیے گا، اللہ جب اپنا شکنجہ کستا ہے تو وہ ٹٹولتا ہے، دیکھیں اس میں ایمان کا خالص کون ہے اور اس میں ایمان کا منافق کون۔ یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے بنائے ہوئے نظام کی طریقے سے ٹٹولنے کا وقت ہے۔ اللہ جانچ رہا ہے، اللہ چھانٹ رہا ہے، چھانٹ رہا ہے کون منافق ہے، کون مومن ہے، کون اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہے، کون محمد الرسول اللہ کے دین پر سچا پیروکار ہے۔ اب چھٹنے میں جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھے، اللہ کے دین پر یقین رکھے، اللہ کے دین کے ساتھ وابستہ رہے اور اس کے ساتھ اپنے دین کو اپنے سینے میں، اپنی زندگی میں اتارے، یقین جانیے وہی اللہ کے یہاں کامیاب ہوگا۔ اور دنیا میں اور آخرت میں کامیابی صرف اسی کی ہے جو اللہ کے دین کے ساتھ چلا ہے۔
یہ قانون، یہ قرآن، یہ اللہ کا دستور، یہ اسلام کا نظام کسی دوسرے انسانوں کے لیے نہیں، کسی آسمان والوں کے لیے نہیں ہے، یا کسی اور ملک کے لیے نہیں ہے۔ جو بھی اللہ کے ذات پر ایمان رکھتا ہے اور محمد رسول اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے اللہ کا قرآن ہے، نبی کا دین ہے، اور اسی کے لیے میرے عزیزو، اسی کے لیے پورا اللہ تعالیٰ نے نظام بنا کر کے ہمارے سامنے پیش کیا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف دوڑنا ہوگا، ہمیں اللہ سے قریب ہونا ہوگا، ہمیں اللہ کے پاس جانا ہوگا، ہمیں اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہوگا۔ جن سجدوں سے تم بھاگتے ہو اور جن دروازوں سے تم بھاگتے ہو، اسی دروازوں میں جا کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہوگا، وہیں جا کے رونا ہوگا۔ وہ حل المشکلات ہے، وہ دافع المضرات ہے، حالاتوں کا رخ بدلنے والا ہے، لوگوں کے دل اس کے ہاتھ میں ہے، وہ مقلب القلوب ہے، لوگوں کے دلوں کا رخ بدلنے والا وہ ہے۔ اللہ کے دربار میں رو گے، حالات تبدیل ہوں گے اور ہوں گے انشاءاللہ، اور وہ دن آئے گا جب ہم ہر طریقے سے مطمئن ہوں گے۔ اس لیے جو گرد و غبار ہمارے سینوں میں جم چکا ہے، ہمارے دلوں پر آ چکا ہے، میں ایک بڑی آپ کے سامنے تھوڑا سا تاریخ کے حوالے سے ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ اکبر کا زمانہ ہے، یہ اکبر وہ ہے بادشاہ ہندوستان کا، یہ اکبر وہ ہے جس کے پاس فوج ہے، جس کے پاس قوت ہے، جس کے پاس رعب ہے، جس کے پاس دبدبہ ہے، جس کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، اور جس نے یکجہتی کے نام پر دین بدل ڈالا، جس نے یکجہتی کے نام پر جانے کیا کیا معاملات کر ڈالے، اور پورے ملک کے اندر ایک قانون نافذ کر دیا کہ میرے دربار میں جو بھی آئے گا وہ سر جھکائے گا۔ ایک قانون نافذ کیا گیا کہ پورے ملک کے اندر کوئی بھی باشندہ رہے گا، جب اٹھے گا تو سوریہ نمسکار کرے گا۔ وہاں کے بیٹھنے والے بغل میں تمام وہ لوگ تھے جو دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے سورج کی شکتیوں کو، اس کی طاقتوں کو اس کے سامنے بتلایا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، اور دین کا ایک مزاج ہے، اگر کسی کے ہاتھ میں سیاسی قیادت ہے تو وہ اتنا دیندار ہونا ضروری ہے جس سے حرام اور حلال کی تمیز کر سکے، جس سے عقیدے کی حفاظت ہو سکے، جس سے قوموں کی حفاظت ہو سکے۔ اگر یاد رکھیے گا، اگر کوئی آدمی کسی علاقے کا ذمہ دار ہے، کسی علاقے کا رہبر ہے، اگر وہاں پر کسی طرح سے عقیدے میں تباہی ہے، کسی طرح سے اس کے لیڈر کے اندر بددیانتی ہے، تو اس کے ماننے والوں کے اندر بھی بددیانتی پیدا ہوگی۔ اسی لیے کہا گیا ہے الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر عمل کرتے ہیں۔ اکبر کا اعلان ہو گیا، فرمان شاہی ہے، اعلان ہو چکا ہے، فوج پورے ملک کے اندر گھوم رہی ہے، گلی گلی کوچے کوچے میں محلات کے اندر گھس رہی ہے، اور مسلمانوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ دربار میں جب آؤ گے تو سر جھکا کے نکلنا ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا، یہ وہ زمانہ ہے جب ہمارے مشائخ، ہمارے بزرگ، ہمارے علماء، ہمارے دیندار مساجد میں بیٹھ کر کے اللہ اللہ کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگ، ہمارے اکابر، ہمارے دیندار اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے روتے ہیں، جن کی داڑیاں تر ہو جاتی ہیں، جن کے مسلح تر ہو جاتے ہیں، اور کہتے ہیں اللہ تیرے ہاتھ میں نظام ہے، مسلمان بھی بادشاہ ہے، اس کی فوج بھی مسلمان ہے، اس کے ساتھ میں رہنے والے بھی مسلمان ہیں، اور حکم یہ ہوتا ہے کہ دربار میں جو داخل ہوگا سر جھکائے گا، جبکہ اللہ کا قانون یہ ہے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا جاتا۔ یہ ایک مومن کا عقیدہ اور ایمان ہے۔ اگر اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا اگر سجدے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے۔ اللہ نے سجدے کی اجازت نہیں۔ علماء، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے مفسر
اپنے درباروں میں اور اپنے مدرسوں میں، اپنے خانقاہوں میں، اللہ کے گھروں میں مصلوں پر بیٹھ کر کے رو رہے تھے، اللہ سے دعائیں کر رہے تھے، اے الہ العالمین اب حالات کو بدل، تیرے ہاتھ میں حالات ہیں۔ میرے عزیزو پھر کیا ہوتا ہے؟ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ پھر پنجاب کی اسی سرزمین سے، پنجاب کی اسی سرزمین سے حضرت شیخ سرہند رحمت اللہ علیہ کبھی جانا کبھی تمہیں اگر میسر آئے، ان کی مزار پہ جا کر کے 2 منٹ کے لیے فاتحہ پڑھ دینا۔ یہ وہ عظیم بزرگ ہے جس نے خانقاہ کو، اس مصلی کو چھوڑا، جس نے اس خانقاہ کی عظیم ترین چٹائیوں کو چھوڑ کر کے میدان میں نکلتا ہے اور کہتا ہے او لوگوں، جس زمانے کے اندر لوگوں کی زبانیں بند ہو چکی ہیں، کوئی اپنی زبان سے کوئی کلمہ نکالنا نہیں چاہتا، اللہ کا یہ نیک بندہ کھڑا ہو کر کے اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے یاد رکھو مسلمانوں، اللہ کے علاوہ کسی زندہ یا مردہ کے سامنے سجدہ کرنا حرام ہے۔ اور یہ بندہ کھڑا ہوتا ہے، فتویٰ دیتا ہے، اعلان کرتا ہے۔ دربار شاہی میں جب یہ اعلان پہنچ جاتا ہے میرا عزیزو، پھر دربار شاہی کے اندر کچھ پیسوں پر بیٹھنے والے مولویوں نے بھی بھڑکانا شروع کیا کہ اس سرہند نے تو اس طرح فتویٰ دیا ہے، اس طرح سے بات کی ہے۔ میرا عزیزو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو ہزاروں رحمتوں سے نوازے، ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں اتارے۔ یہ وہ عظیم بزرگ ہے جس کی بنیاد پر اللہ نے ہندوستان میں دوبارہ اسلام کو کھڑا کیا، دوبارہ اسلام کی پیداوار اس ہندوستان میں اللہ نے دی ہے۔ ورنہ ہمارے اکابر بڑے سب گھبرا اٹھ گئے، حالات کہاں جائیں گے؟ مسلمان ارتداد کی راہ پہ چلا جائے گا، مسلمان کفر کی دہلیز تک پہنچ جائے گا۔ جب